پارہ نمبر 27 میں بھی سورہ زاریات ہی چل رہی ہے. ذکر میں نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ، فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا ذکر کر کے عبرتناک انجام یاد دلایا گیا. اس کے بعد فرمایا کہ دوڑو اللہ کی طرف. جو دوڑتا ہے نا انسان، وہ ایک فوکس رکھ کے سامنے بس چل رہا ہوتا ہے، وہ رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتا، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. تو اللہ کی طرف دوڑنے کی کیفیت بھی یہی ہو کہ ٹارگٹ سیٹ ہو اور انسان تیزی سے اس کی طرف موو کر رہا ہو. اس کے بعد دین کی تبلیغ کے اصول بتائے گئے ہیں کہ تم لوگوں کو تذکیر ضرور کرو گے، لیکن یہ تذکیر تم اس لیے کرو گے، دین کو تم اس لیے پھیلاؤ گے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. البتہ اگر کوئی نہیں مانتا اور اگر کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو تم اس سے چشم پوشی کر لو. مستقل ایک ہی شخص کے پیچھے لگے رہنا ضروری نہیں ہے، نہ تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ. ہدایت سے متعارف کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اپنے اعمال کا ذمہ دار وہ فرد خود ہے. پھر دو مخلوقات کا ذکر ہے، انسان اور جن، کیونکہ یہ دو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں، بندگی میں آئیں یا نہ آئیں. اس لیے فرمایا کہ جن اور انس صرف اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. ہاں، ان کو اختیار ضرور ہے. اس کے بعد سورہ طور شروع ہو جاتی ہے، مکی صورت ہے. قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا. ایک بڑی پیاری آیت ہے کہ ہر شخص اپنے کسب یعنی اپنی کمائی کے عوض رہن رکھا گیا ہے. جس طرح ہم کسی انسان سے قرض لیں اور اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھوا دیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرض دیا ہے صلاحیت، اختیارات، ہمارا جسم، یہ ساری نعمتیں، اور ہم نے اللہ کے پاس رہن رکھوائی ہے اپنا نفس. ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کراتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر نیکیاں جمع کر کے ہم وہ جنت اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے. اس کے بعد کفار کے بے بنیاد سوالات کی مذمت کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ صبر کیجئے اور تسبیح کیجئے. یہاں پہ تسبیح کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ تسبیح بھی ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ہے کہ جب انسان مجلس سے اٹھے تو وہ تسبیح کر لیا کرے جو اس کے وہاں مجلس میں ہونے والی باتوں کا کفارہ ہو، اور پھر یہ کہ جب انسان بیدار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرے. اس کے بعد پھر سورہ نجم شروع ہوتی ہے، بھی مکی صورت ہے. ابتدا ہوتی ہے کہ قرآن ایک زبردست ہستی کی طرف سے وحی ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور پھر یہ ذکر کیا گیا کہ اس قرآن کو لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان سے رابطے میں آئے. اور جو لوگ پہلی سے انکار کر رہے ہیں نا، وہ دو وجوہات ہیں، یا تو وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ قیاس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس جو مجھے دل چاہتا ہے میں وہ کروں نا، میں اپنی کوئی چیز کیوں چھوڑوں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، شاید میں جو راستہ کہہ رہا ہوں وہ خود ہی ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے تو انسان کو ان دو چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ اپنی خواہش پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایمان بالغیب لانا ہوتا ہے. پھر انسان کو کوئی چیز قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھول کھول کے ساری چیزیں خود ہی بیان کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا ربع آتا ہے اور شروع میں فرمایا جاتا ہے تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. اگر یہ معاف کرنا انسانوں کے یا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو ہم کیا کرتے، اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں معاف. ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، ہم اس کا نامہ اعمال صاف نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ تو فرما دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے کر دے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور سارا نامہ اعمال صاف سفید ہو جائے گا. ہم نہیں چھوڑتے، ہم یاد رکھتے ہیں، ہم یاد دلاتے بھی ہیں، ہم جج کرتے بھی ہیں، ہم فیصلہ کرتے بھی ہیں. کسی انسان کا کوئی اچھا عمل بھی دیکھ لیتے ہیں نا، پھر اس کے ماضی سے اس کو ضرور جوڑ کے لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو میں چاہتی ہوں نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کو وہ ماجر نہیں دیتی ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، کہاں جاتے. ابھی بھی ہمارے پاس یہ آپشن ہے، دل سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اور واپس آ جائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیگر صحیفوں میں بھی یہی نکات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آج تو دین ہمیں دیا. یہ کنٹینیوٹی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہی ساری چیزیں تھیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، جو آج دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک واپس ملے گا، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرے گا وہ سب دیکھا جائے گا اور پوری پوری جزا اس کو دے دی جائے گی. اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ وہی اللہ کیا کیا دیتا ہے، خوشی، غم، موت، زندگی زندہ کرتا ہے، وہی غنی ہے، وہی عذاب دیتا ہے. تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. نہیں بھی چاہیں گے نا جھکنا، اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی جھکا دیتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسی آنے والی وبا، کوئی ایسی اچانک آنے والی ان ایکسپیکٹڈ زندگی کا ٹرن، خود ہی انسان جانے ماز بچھا کے اللہ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے انسان پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جائے. اس کے بعد پھر سورہ قمر شروع ہوتی ہے جو مکی صورت ہے. ابتدا ہی میں کفار کی ہر دھرمی سے اور انتباہ کیا گیا ہے. اس کے بعد گزشتہ قوموں کا ذکر سامان عبرت کے طور پہ کیا ہے. یہ بھی فرمایا کہ جب تم طرز عمل وہی اختیار کرو گے جو انہوں نے کیا ہے تو تمہیں کوئی ڈفرینٹ نتیجہ کیوں ملے گا. تم کو ان سے بہتر تھوڑی ہو، جو انہوں نے کیا وہی تم کرو گے، اور جو انہوں نے نتیجہ پایا وہی تم پاؤ گے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت اپنے ایک وقت مقرر پر ہی آئے گی اور جو کچھ کیا جا رہا ہے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. سورہ قمر میں ایک سوال بار بار اٹھایا گیا ہے اور وہ سوال ہم اپنے آپ سے آج کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا. میرا خیال ہے آپ اس پہ میرے ساتھ اتفاق ہی کریں گے کہ کتنا آسان ہے نا یہ قرآن جب ہم سمجھنے بیٹھتے ہیں، کیسے دلوں کے اندر اترتا ہے، کیسے سمجھاتا ہے، کیسے ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں.
لیکن سوال کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی ہے جو اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی پوری جو گھڑی کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں صبح سے رات تک، اس کے درمیان میں کوئی ہے وقت نکالنے والا، کوئی ہے کھولنے والا، کوئی ہے اس کو ٹائم دینے والا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ سوال اپنے آپ سے ہم کرتے ہیں۔ اگلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ شروع ہی ایسے ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن نازل کیا۔ اس سے بڑی رحمت بھی کوئی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک ایک چیز لکھ کر دے دی، رہنمائی کر دی، بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے، اس پہ تو ہم اس کے بعد آتے ہیں۔ پھر پوری سورہ رحمان جو ہے وہ ابتدا میں تو یہ ذکر کرتی ہے کہ کائنات کا جو یہ سارا نظام ہے نا، یہ عدل کی بنیاد پہ چل رہا ہے، تو اس عدل کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ عدل، بیلنس، انصاف، میزان، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بیلنس کے اوپر قائم ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی مجموعی طور پہ بھی عدل کا نظام ہونا چاہیے، اور ایک انسان کے اندر بھی انسان کو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اور انصاف کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں جو دن رات نظر آتی ہیں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی دانہ ہو، ایک ایک چیز کو گنوایا جاتا ہے جو روزمرہ پیش آتی ہیں، لیکن سوال ایک ہی کیا جاتا ہے۔ اس سوال کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا ہے یہ آلہ؟ آلہ کے بہت سارے معنی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، عجائب قدرت ہیں، وہ ساری چیزوں کی خوبیاں اور اوصاف ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ایک چیز، چاہے وہ میرا جسم ہو، چاہے وہ میرا گھر ہو، چاہے وہ میرے کھانا اور پینا ہو، چاہے وہ کائنات ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا دانہ ہو جو انار کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ پانی ہو جس کو میں پیتی ہوں، ایک ایک چیز، یہ تمام چیزیں آلہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں سے کس کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب جھٹلانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہمیں نہیں پسند اور ہم بالکل انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ نہ کرے ہم ایسے نہیں ہیں، وہ یہ کہ انسان مانے ہی نہ کہ یہ اللہ نے دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان مان تو لے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک بنا لے، اور اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں پہ خدائی میں شریک کر لے، صفات میں شریک کر لے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اطاعت سے انکار کر دے کہ اچھا ٹھیک ہے بنایا ہے لیکن میں مانوں گا نہیں۔ اور چوتھا طریقہ کیا ہے کہ انسان مان بھی لے، یہ بھی کہے کہ ہاں میں اطاعت کرتا ہوں، کہے کہ ہاں میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن زندگی اس کی گواہی دے رہی ہے کہ عملاً وہ یہ بات نہیں مانتا۔ اس کی زندگی سے، اس کے کاموں سے، اس کے ٹائم ٹیبل سے، وہ دن رات کیا کرتا ہے، کہاں لپکتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ بتا دے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ صرف زبانی ہی ہیں، یہ ساری چیزیں انکار میں اور کذب میں آتی ہیں۔ تو یہ سوال بار بار کیا ہے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور پھر نہ ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے زمین کے بوجھوں، جلدی ہم تم سے نمٹنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے، زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے کہ وہ ایک زمین پہ بوجھ کی طرح ہیں۔ یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے اور سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ انسان کے بہت سارے کانسیپٹ ٹھیک کر دیتی ہے، خاص طور پہ رزق کے معاملے میں۔ شروع تو ایسے ہوتی ہے کہ روز قیامت تو آتا رہے گا، جب وہ واقعہ ہوگا اور اس نے ہونا ہے، اس پہ ہم ڈینائل میں چلے جائیں، ہم نہ سوچیں، ہم بات نہ کرنا چاہیں، لیکن وہ ہونا ہے اور ہم سب نے اس کو فیس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین پہ چلنے والے یا اللہ کی مخلوق میں سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں جو سابقین ہوتے ہیں، بہت مقرب، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، آگے بڑھنے والے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کم ہوتے ہیں لیکن یہ ہر چیز میں آگے سٹیپ بڑھاتے ہیں، جو بھی کرنا ہو حاضر ہیں، یکسوں ہیں، جو کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کے کرتے ہیں، فرائض سے بڑھ کے نفل ادا کرنے والے، زکوٰۃ سے بڑھ کے انفاق کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو موجود ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مثالیں ہیں کہ گھر کا پورا سامان لا رہے ہیں، گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں، اتنا تو نہیں مانگا تھا، اپنے اوپر تکلیف اٹھا کے لا رہے ہیں، خود اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، روکا جا رہا ہے کہ جہاد سے واپس چلے جائیں اور رو رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سواری دے دیجیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منیمم پہ نہیں رہتے، جو میکسیمم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، نیک ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کے ہاں اچھا اجر پانے والے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور انکار کی ساری شکلیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا، انکار عمل سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ زبان یہ نہیں کہہ رہی ہوتی جو عمل ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو فرمایا گیا کہ بہت ہی بد نصیب، اللہ کے پاس آئیں گے تو کچھ نہ پائیں گے۔ پھر جو اصل موضوع صورت کا آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے اور اس کو دینے کے لیے جو اس کے بیک پہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان کا بننا، اس کی سٹیجز کہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ 2 مرد اور عورت کا مل جانا، اور اس کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کریشن کی طرف لاتا ہے کہ ایک بوند سے لے کے پورا انسان کھڑا ہو جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بنتی ہیں، وہ کون کرتا ہے؟ پھر ایک بیج ہے، بیج کا زمین میں چلے جانا، اس زمین کو پانی دینا، ان تمام چیزوں کا مل کے ایسی ترکیب بننا کہ وہ بیج نکلے، اور اس زمین کا پھٹ جانا اور بیج کا باہر آ جانا، پھر درخت لگنا اور پھر پھل کا آنا، اور اسی طرح سارا غلہ، پھر اسی طرح اس پانی بارش جو بہت ضروری ہے زمین کے لیے، اس کے لیے سمندر سے کیسے بادل کا اٹھنا، ہواؤں کا لے کے چلنا اور پھر اس کا برسنا، پھر وہ آگ جو سلگاتے ہیں اس کے لیے اسی درخت کا پہلے وجود میں آنا اور پھر اس سے آگ کا سلگانا۔
تو یہ جو ساری چیزیں جس میں میری حیات کا دار و مدار ہے، جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پہ آج میرے اندر طاقت ہے، آج میں بہت ہمت اور اس کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، فیس کر سکتی ہوں، دلیلیں لا سکتی ہوں، حجت کر سکتی ہوں، اس میں سے کس چیز میں میرا کمال ہے؟ وہ سارا سسٹم ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے پاس آتی ہیں۔ پھر یہ سوال جو کیا ہے نا، یہ انسان کا رزق کے بارے میں عقیدہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کوشش انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، حلال رزق کمانا، تجارت کرنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن بھروسہ اس پہ نہیں ہے۔ بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اس سے نفع کتنا دینا ہے، میرے پاس کتنا آنا ہے، میں نے کتنا برتنا ہے، میں نے کتنا استعمال کرنا ہے، میں نے کتنا بچانا ہے، یہ طے اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوتا ہے، یہ میرا کوئی بلبوتا نہیں ہے۔ اور جب میں یہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں نا، پھر مجھے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم جو یہ صورتوں کو مخصوص کر لیتے ہیں نا کہ یہ والی صورت یہ دے دے گی، وہ والی صورت یہ دے دے گی، سورہ واقعہ، اس سورہ واقعہ میں اصل میں پڑھنے سے مجھے سمجھ میں آئے گا تو میرا یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگوں گی۔ یہ وہ اثرات ہیں جو یہ صورت پیدا کرتی ہے۔ اگر مجھے سمجھ تو آئے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرار کروں اور پھر میں واقعی اس بات کو ریئلائز کروں کہ میں نے نہیں اپنے لیے رزق کا بندوبست کرنا، میں نے صرف کوشش کرنی ہے اور مانگنا پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جب اللہ یہ ساری کائنات میرے لیے مجھے پرووائڈ کرنے کے لیے چلا سکتا ہے تو مجھے رزق دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مجھے مانگنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا ہے کہ یہ جو بلند پایا قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس سے بے اعتنائی برتتے ہو، پڑھا رہتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، دیکھیں گے، ہاں ہاں سوچا تھا، ہاں ایک دن پڑھنا ہے، یہی رویہ ہوتا ہے نا۔ اور اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے کیسا استقبال پائیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ جب یہ آیت آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اسی لیے ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ واقعہ مکمل ہوئی اور سورہ حدید جو مدنی صورت ہے وہ شروع ہو گئی۔ شروع میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں بہت زیادہ ذکر جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا ہے۔ اصل میں مال جو ہے نا وہ سمبل ہے اس دنیا سے محبت کا۔ دنیا ہمارے لیے ہے، اس کو برتنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے مناسب حد تک کوشش کرنے میں، کچھ چیزوں کے پسند ہونے میں کسی چیز میں حرج نہیں ہے۔ دنیا کو دل میں نہیں آنا ہے، اور دل میں آنے کا ایک سمبل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہو جائے۔ یہاں پہ فرمایا کہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے تو یہ سارا کا سارا اللہ کا، تمہارے پاس تو امانتاً آیا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات آئی ہے اور یہ دین کے ہر معاملے میں اصول ہے۔ فرمایا یہ ہے کہ کیا جو پہلے خرچ کریں گے فتح سے اور جو بعد میں خرچ کریں گے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب مشکل وقت ہو، جب دین کی ضرورت ہو، اس وقت کا خرچ کرنا اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کے سارے معاملات ہیں، جس وقت دین کو ضرورت ہو اس وقت دین کے لیے کھڑے ہونا، جس وقت سنتیں مٹ چکی ہوں اس وقت سنت کو زندہ کرنا، جس وقت معاشرے میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں پھیلی ہوئی ہوں ہر طرف اس وقت اسلام کو زندہ کرنا، جب آپ کا معاشرہ آپ کو سپورٹ نہ کر رہا ہو، آپ کا گھر آپ کو سپورٹ نہ کر رہا ہو، اس وقت اگر آپ دین پہ چلیں گے یہ بہت ٹف ہے، واقعی بہت مشکل ہے، لیکن یہی تو زیادہ ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہی بات کہ رمضان سے پہلے ہم تہجد کتنی پڑھ پاتے ہیں اور رمضان کے دوران ہم کتنی باقاعدگی سے پڑھ پاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو جتنا مشقت زیادہ ہونے کا اجر ہے، جتنا مشکل وقت میں دین کو کھڑا کرنے کا اجر ہے وہ بعد میں نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومتیں آ جائیں اور ہر جگہ نماز کی پابندی ہو جائے اور اعلان کر دیا جائے تو پھر ہر چیز ابھی کر لیں گے مجبوراً یا خوشی سے، تو وہ اجر الگ ہوگا۔ لیکن وہ صورتحال جس میں ہم سب ہیں، جس میں دین مکس ہو چکا ہے، کہیں عملاً نظر نہیں آتا، جس میں دین پہ چلنا مشکل ہے ہم سب کے لیے، اس وقت کا جو اجر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح جب دین نہیں عموماً پھیلا ہوا ہو تو دین کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو قیامت کے دن اللہ کا نور پائیں گے، اور پھر ایک سوال دوبارہ آ جاتا ہے، کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ آخر کب آئے گا وہ وقت؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا، چار چیزوں کا ذکر ہے کہ دنیا کیا ہے، جس میں سے کئی تو آپ پڑھ چکے۔ لعب، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کھیل تماشا، لہو ایک ایسی چیز، ایڈکشن۔ پھر تفاخر، یعنی ایک دوسرے کو فخر جتانا، امپریشن بٹھانا، ایک دوسرے کے سامنے نمایاں ہونے کی کوشش کرنا۔ تکاثر، جمع کرنا، مال و اولاد، چیزیں، یہ چار چیزیں مل کے بنتی ہے دنیا، جس میں ہم سب کپے ہوئے ہیں، اور اسی میں سبقت لے جانے کے لیے، اسی میں آگے بڑھنے کے لیے، اسی میں اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے کون کس سے بہتر ہے، کس بنیاد پر بہتر ہے، کون سی چیزیں دکھا دوں کہ دنیا مجھے بہتر سمجھ لے، میں دوسروں سے بہتر نظر آؤں، برتر نظر آؤں، کون سے ایسے کام کروں کہ میرے امپریشن نظر آئیں، چاہے وہ کبھی لباس کی شکل میں ہو، کہ چاہے وہ لباس مجھے دگنی قیمت کا مل جائے لیکن اس پہ کسی برانڈ کا ٹیگ ہو تاکہ وہ میرا امپریشن لوگوں کے اوپر بنائے، چاہے وہ فون کی ضرورت میری کسی اور سے پوری ہو سکتی ہو لیکن وہ فون کا ماڈل ایسا ہو کہ میرا امپریشن بنے۔ پھر اس کے علاوہ میرے گھروں کی چیزیں، آرائشیں، میرا بات کرنا، میرے کوئی چیز لوگوں کو بتا دینا جو میں نے خرچ کیا، جو میں نے لیا، صرف اس لیے نا کہ امپریشن ہو، یا میں جمع کروں، یا میں اپنا اسٹیٹس ہائی دکھانا چاہوں، یا میں دنیا میں مگن ہو کے کھیل تماشا فن، یہی ہے نا دنیا۔ اس کے بجائے اگلی آیت میں تلقین کی گئی کہ اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے نا تو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پھر تمہیں اپنے رب کی مغفرت اور جنت ملے گی۔ اور پھر یہ کہ فخر اور بخل یعنی تنگی
اور اس کے بعد دل کی تنگی، مال خرچ کرنے کی تنگی اور فخر کرنا، تکبر کرنا، اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے رسول، کتاب، میزان اور لوہا اتارا۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ کا رسول آیا اللہ کا دین لے کے، کتاب جو پوری رہنمائی اور نظام دیتی ہے، میزان عدل کی بنیاد پہ قائم ہو، لوہا کہ اگر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے۔ اس کے بعد رہبانیت کو بے اعتدالی کا نتیجہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں بھی، ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہر حال میں انسان اعتدال میں رہے، دین کے معاملے میں بھی جب انسان بے اعتدالی پہ چلا جاتا ہے نا، اور دین میں بھی جب اس عدل کو ملحوظ نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تب بھی وہ گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے، جیسے رہبانیت میں لوگ چلے گئے تھے، جیسے ننس کا ہوتا ہے، جیسے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، یا لوگ دین کے نام پہ شدت اختیار کر لیں۔ اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دین حلال و حرام بتاتا ہے نا، آپ کو اسی کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ آپ حرام کے حدود کو بڑھا نہیں سکتے، آپ دین کو لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنا سکتے۔ تو جو دین اللہ تعالیٰ نے جیسا دیا ہے اسی لمٹ میں رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لمیٹیشنز کیا ہیں، کس حد تک رہنا ہے، ایسا نہیں کرنا جو عیسائیوں نے کیا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا کے چھوڑا۔ پھر اسی طرح سارے احکامات میں بالکل ٹھیک ٹھیک مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے کی ایک یہ بھی پہلے ذکر تھا کہ فرقان دے گا، اور یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا، تم قدم تو رکھو، اور وہ نور وہ روشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چلنا سکھا دے گا، سمجھا دے گا کہ کیسے چلنا ہے، قدم مجھے اور آپ کو